آج ہم موجود ہیں یورپ کی سب سے بڑی ڈائمنڈ مارکیٹ ہیٹن گارڈن میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے پاکستانی نوجوان راجہ ارسلان رفیق جو برطانیہ میں بطور اسٹوڈنٹ آئے. اس کے بعد انہوں نے کافی سٹرگل کی، اور سٹرگل کا ایک سفر طے کرنے کے بعد انہوں نے ڈائمنڈز کا کاروبار شروع کیا. رفلی یہ جو ڈائمنڈز یہاں پڑے ہیں، یہ ان کی مالیت کیا ہوگی سب کی؟ یہ تقریباً 10 کروڑ بنتا ہے گا. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. 2010 میں یو کے میں آیا، اور اس کے بعد میری تو کوئی فیملی ممبر یہاں تھا نہیں، تو بس میں یہاں پہنچا. اور کیونکہ میری فیملی ساری جولری ٹریڈ سے تعلق رکھتی ہے، ہم 100 ایئرز اولڈ فیملی ہیں جولری کے اندر. تو جب میں یہاں پہنچا تو میرا یہی پلان تھا کہ میں یہاں آ کے اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اور کرنے کے درمیان جولری ٹریڈ میں ہی رہوں گا. اور پھر میں نے 15 کے 20 دن کے بعد جب میں یہاں پہنچا، اس کے بعد میں نے جولری ٹریڈ میں ہیٹن گارڈن آیا. یہاں پہ میں نے 2.5 سال اپرینٹسشپ کی، اور پاکستان میں اسی کام کے ساتھ میرا تعلق تھا، پلس میں اسٹڈی بھی کر رہا تھا. آف کورس کیونکہ فیملی ہماری میں کوئی اتنا رواج نہیں تھا کہ یہاں پہ آنا، اور کوئی فیملی ممبر نہیں، تو بہت ٹف ٹائم تھا. اکیلے روز ہر چیز اپنے خود کرنا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، اور ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنا، اور بہت ٹف ٹائم گزرا ہے. اور کوئی آپ کے نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، اور اس ٹائم کے اندر آپ کو اپنے آپ کو بھی لک آفٹر کرنا ہے، اور اپنی اسٹڈی بھی کمپلیٹ کرنی ہے، اور پلس آپ کو اپنے کیریئر میں آگے جانا ہے. کہ یہ نہیں ہے کہ میری فیملی نہیں ہے اور میں اس کنٹری میں اکیلا ہوں، اور میرا ابھی اسٹیٹس بھی پراپر نہیں ہے، تو مجھے ساری چیزوں کو انڈر دا لا رہتے ہوئے کمپلیٹ کرنا. تو جب آپ اپرینٹسشپ کر رہے تھے تو کیا مشکلات تھی ایز اے اسٹوڈنٹ، اور پھر کتنا آپ کو اس وقت ارن کر لیتے تھے، اور پھر اپنی شاپ کھولنے کا آئیڈیا کیسے آیا؟ جی، میری تنخواہ تو اتنی نہیں تھی، مگر یہ تھا کہ میں اپنی پڑھائی بھی کر رہا تھا، اور اپنے خرچوں کو میں نے کافی کنٹرول رکھا تھا. اور اس کے اندر میں 7 ڈیز پڑھتا بھی تھا، اور 2 دن کام کرتا تھا، باقی 5 دن میں پڑھائی کرتا تھا. اور اس کے اندر ہی میں اپنے آپ کے اس 2.5 سال کے اندر خرچہ چلاتا تھا. پلس جی، کیونکہ کلچر آپ کا ڈفرینس ہے، آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں، تو یہ ایک ڈیفیکلٹی ہے. پھر لینگویج بیریئر ہے، آپ کو آن دا سیم ٹائم آپ کو ان کی زبان اور ان کے کلچر کے ساتھ بلینڈ ان ہونا پڑتا ہے تاکہ آپ آگے نکل سکیں. کیونکہ زیادہ تر پاکستانی جو کمیونٹی پاکستان سے آتی ہے، ان کا سب سے بڑا پرابلم یہاں پہ انگلش بیریئر کا ایشو آتا ہے. کیونکہ آپ کی انگریزی ان کے لیول کی ہونی چاہیے تاکہ آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. اور میرے ٹریڈ کے اندر، جس جولری کے ٹریڈ میں ہوں، ہمارے 90% جو کسٹمرز ہیں وہ موسٹلی اس کنٹری سے انگلش بیک گراؤنڈ سے کسٹمرز ہیں. تو ہمیں اپنی پریزنٹیشن اور اس کے بعد اپنا ہماری بول چال اور ہر چیز میں ان کو میچ کرنا پڑتا ہے، بلکہ ان کو بیٹ کرنا پڑتا ہے، تبھی آپ آگے ان سے آگے نکلتے ہیں. ارسلان، بتائیے کہ جو ہیٹن گارڈن ہے، یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جوئش لوگ بہت زیادہ ہیں، تو آپ یہاں پہ واحد پاکستانی ہیں جو ڈائمنڈز کے ٹریڈ میں ہیں، تو آپ کو جوئش کمیونٹی کی طرف سے کوئی ریزسٹنس تو نہیں فیس کرنی پڑتی، یا آپ کو کوئی ریسزم تو نہیں ہوتے یہاں پہ؟ دیکھیں، جب میں آیا تھا اپرینٹسشپ جو میں نے کی تھی جس کمپنی کے ساتھ، وہ تو جوئش کمپنی ہی تھی، مگر جب تک آپ ان کے انڈر کام کرتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. جب آپ ان کے اگینسٹ کچھ بزنس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آف کورس آپ کو ریزسٹنس آتی ہے، کیونکہ ایک تو آپ آؤٹ سائڈر ہیں، اور ان کے ٹریڈ کے اندر آپ ان کو کمپٹیشن دیں گے تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی ہارڈ ٹائم دیں گے، بیکاز اٹس جسٹ بزنس کے لحاظ سے. یہ نہیں کہ ریسزم میں نہیں کہوں گا، مگر یہ ہے کہ کام کے لحاظ سے وہ آپ کو کمپٹیشن دیں، کیونکہ جب آپ ان کے اگینسٹ جاتے ہیں تو وہ سب اکٹھے مل جاتے ہیں. تو ابھی ہم آپ سے ان ڈائمنڈس کے بارے میں بھی جانیں گے. یہ پورا ٹیبل ہم نے ڈائمنڈس کے ساتھ بھر کے رکھا ہوا ہے، تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ رفلی یہ جو ڈائمنڈز یہاں پڑے ہیں، یہ ان کی مالیت کیا ہوگی سب کی اکٹھے ملا؟ ابھی اگر میں اس کا ایک ایسٹیمیٹ آپ کو دوں تو £500,000 کی ویلیو اس ٹائم اس ٹیبل پہ ہے. £500,000 پاکستانی روپیز میں اگر آپ ناظرین کو بتائیں، یہ تقریباً 10 کروڑ بنتا ہے گا. تو اچھا بتائیے گا ہمیں تھوڑا بہت آپ ڈائمنڈس کے بارے میں بتائیں. سب سے پہلے تو بتائیں کہ یہ ڈائمنڈز، اور یہ جو جیسے بلو سیفائر بھی پڑا ہے، نیلم جس کو ہم کہتے ہیں، روبی بھی ہے آپ کے پاس، وائٹ ڈائمنڈ ہے، یلو ڈائمنڈ ہے، تو یہ آپ پاکستان سے منگواتے ہیں یا ڈفرینٹ پارٹ آف دا ورلڈ؟ نہیں، یہ ڈفرینٹ جو سٹونز ہیں ڈفرینٹ جگہ سے آتے ہیں، اور وہاں کے ہی سٹونز کو سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے. جیسے ڈائمنڈز ہیں، نمبر 1 جو ہم سب سے زیادہ چیز کرتے ہیں وہ ڈائمنڈز ہے. ڈائمنڈ موسٹلی کینیڈا، رشیا، اس کے بعد
افریقہ سے زیادہ تر اس کی مائننگ ہوتی ہے. اس کے بعد یہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے ہیں جہاں پہ پالش ہو کے پھر دوبارہ نیو یارک اور یورپ اور جس طرح اسپیشلی ہیٹن گارڈن میں آتے ہیں. روبی کے لحاظ سے روبی اسپیشلی ہم زیادہ تر امپورٹ کرتے ہیں برما سے, کیونکہ وہاں کی سب سے بیسٹ روبی ہے. سیفائرز سری لنکا سیلون سے آتے ہیں زیادہ تر جو بیسٹ سیفائرز ہیں. ایمرلڈ جو ہیں یہ کولمبیا اور پاکستان کا نام بھی اس میں آتا ہے, اور پراؤڈلی اور میں بہت خوش ہوتا ہوں ایمرلڈ کی کوالٹی پاکستان کے اندر بہت اچھی ہے. پھر کچھ سٹونز افغانستان سے بھی ایمرلڈ آتے ہیں. تو یہ 4 سٹونز میں مینلی ہم ڈیل کرتے ہیں. ڈائمنڈ کے بعد جو سب سے زیادہ ویلیویبل اور ڈیزائربل سٹون ہے وہ نیلم ہی ہے, اور اس کی اسٹرینتھ بھی 9/10 ہے ایز کمپیئر ٹو ڈائمنڈس. جو آپ کے سامنے سیفائرز پڑے ہیں سیلون سیفائرز ہیں, اور یہ سری لنکا سے امپورٹ ہم نے کیے ہیں. نیچرل ہیں, ان ہیٹڈ ہیں, اور یہ ایچ سٹون جو ہے تقریباً 20 سے 25 ہزار پاؤنڈ کا بھی اس میں اوول کا جو سٹون ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ان ہیٹڈ سٹون ہے. یہ تقریباً 20 سے 25 ہزار پاؤنڈ کا سٹون ہے, اور یہ تقریباً 15 کیرٹ کا سٹون. یہ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 4 کیرٹ کا سٹون ہے GVS2. یہ اپنے لحاظ سے یہ بہت ہی یونیک سٹون ہے, اور جو رنگ جو بنی ہے یہ اٹ سیلف اینٹیک سٹائل ہے. یہ رنگ کی قیمت تقریباً اس ٹائم پہ 50 سے 60 ہزار پاؤنڈ ہے. پاکستانی 1.5 کروڑ روپے کی یہ رنگ ہے جی. ٹھیک ہے. اب چلیں ڈائمنڈس کے بارے میں تو ہم نے بات کر لی. اب ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہاں پہ جو آپ کے کسٹمرز ہیں موسٹلی پاکستانی لوگ آتے ہیں یا برٹش کمیونٹی بھی آتی ہے, تو اور پاکستانی لوگوں کا کتنا رجحان ہے آپ کے پاس؟ ابھی پاکستانی لوگوں کا اور ہمارے ایشین کمیونٹی کا رجحان اس سائڈ پہ آ رہا ہے. پہلے لوگ زیادہ تر گولڈ کی جوڑی لیتے تھے, مگر میں نے پچھلے 5 سال دیکھا ہے کہ ہمارے ایشین جو ہیں پاکستانی, اس میں انڈین کمیونٹی بھی آ گئی. سری لنکا بنگلہ دیش کے لوگوں کا رجحان جو ینگ کپلز ہیں ان کا بہت جوڑی کی طرف ہو گیا. لوگ اب گولڈ پہننا سلولی چھوڑ رہے ہیں, اور کیونکہ ابھی یہ ویسٹرنائز کلچر میں ابھی یہ بلینڈ ان ہو چکے ہیں, اور ابھی یہ وہی چیزیں پہنتے ہیں جو یہاں کے لوگ پہنتے ہیں. اس سے پہلے 95% ہمارے کلائنٹس جو تھے وہ یہیں کے وائٹ مڈل کلاس جو طبقہ تھا وہ تھا. اب مگر ابھی وہ ان کے ساتھ یہ لوگ بھی آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں.